ہم نے غزل کی پڑھائی کی تھی، آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، غزل کسے کہتے ہیں؟ تو بتائیے ہم نے غزل کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا غزل نظم کی ایک قسم ہے، اس میں کسی خاص موضوع کا بیان نہیں ہوتا بلکہ ہر شعر میں الگ خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہم اس سوال کے جواب میں یہ جملہ لکھیں گے، غزل میں کسی خاص موضوع کا بیان نہیں ہوتا بلکہ ہر شعر میں الگ خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آپ سوال نمبر 2 دیکھیے، اس غزل کا انداز کیسا ہے؟ بتائیں کیسا انداز ہے اس غزل کا؟ مزاحیہ انداز ہے، بالکل صحیح۔ تو ہم لکھیں گے اس غزل کا انداز، کیسا کا لفظ ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ لکھیں گے مزاحیہ، پھر لکھنا ہے اور سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ختمہ لگانا ہے۔ سوال میں کیسا کو ہٹایا، اس کی جگہ لکھا مزاحیہ اور سوالیہ نشان کو ہٹا کر جواب میں ختمہ کی علامت لگا دی۔ اس غزل کا انداز مزاحیہ ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ علم ہی سے قدر ہے انسان کی سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ ایک شعر کا مصرع ہے، دیکھتے ہیں ہم نے یہ مصرع کہاں پڑھا تھا۔ تو غزل کا دوسرا شعر جو ہے اس کا یہ پہلا مصرع ہے، علم ہی سے قدر ہے انسان کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اسی کی اہمیت اور رتبہ بڑھتا ہے۔ قدر کا مطلب ہے اہمیت اور رتبہ، تو علم حاصل کرنے سے ہی انسان کی اہمیت اور اس کا رتبہ بڑھتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم جواب میں لکھیں گے، سوال میں سے بھی معاف کیجیے گا، سوال میں سے ہم نے کچھ جواب کا حصہ لینا ہے۔ علم ہی سے قدر ہے انسان کی سے شاعر کی کیا کا لفظ ہٹا دیں گے۔ شاعر کی مراد ہے کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اسی کی اہمیت اور رتبہ بڑھتا ہے، اور پھر سوالیہ نشان کو ہٹا کر ہم نے جواب کے آخر میں ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ تو ہم نے سوال کا اس پورے حصے کو یہاں نیچے لکھا، کیا کو ہٹایا اور پھر لکھا کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے اسی کی اہمیت اور رتبہ بڑھتا ہے۔ اب باری ہے سوال نمبر 4 کی۔ غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے کیا بات کی ہے؟ تو چلیں غزل میں دیکھتے ہیں کہ اس کا تیسرا شعر کون سا ہے۔ تو غزل کا تیسرا شعر ہے، کیا کہیں کھائی ہے حافظ جی کی مار، آج ہنستے آپ جو کھل کھل نہیں۔ تو یہاں حافظ جی کا مطلب ہے استاد، جو بچپن میں آپ کو پڑھاتے تھے، سختی کرتے تھے آپ پر، اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے جو انہوں نے سکھائی تھیں تو آج آپ ادب سے بات کرنے کا سلیقہ رکھتے اور سب کے ساتھ ادب سے بات کرتے۔ تو جواب کا کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے۔ غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے کیا بات کو ہٹا دیں گے، کیا اور لکھیں گے، شاعر نے کہا ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں اپنے استاد کی باتوں پر عمل کیا ہوتا تو آج آپ میں ادب سے بات کرنے کا سلیقہ ہوتا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ پہلے ہم نے سوال سے ہی کچھ حصہ لیا۔ غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے پھر لکھا ہے، کہا ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں اپنے استاد کی باتوں پر عمل کیا ہوتا تو آج آپ میں ادب سے بات کرنے کا سلیقہ ہوتا۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ اس غزل کے شاعر کا کیا نام ہے؟ جو غزل ہم نے پڑھی ہے اس کے شاعر کا کیا نام ہے بتائیے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، بالکل صحیح۔
جواب کے لیے کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے۔ اس غزل کے شاعر کا کیا کو ہٹا دینا ہے؟ شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب، اور پھر لکھیں گے ہے، سوالیہ نشان کو ہٹا دینا ہے اور آخر میں لگانا ہے ختمہ۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم نے لکھنا ہے اس غزل کے شاعر کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ اب یہاں آپ لفظ غالب کے اوپر ایک علامت دیکھ رہے ہیں، اس علامت کو کہتے ہیں تخلص کی علامت۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے نام میں سے کچھ چھوٹا سا حصہ شاعری کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس چھوٹے سے نام کو یا حصے کو تخلص کہتے ہیں۔ تو اسد اللہ خان غالب کا تخلص تھا غالب، اس لیے غالب کے لفظ کے اوپر تخلص کی علامت کا استعمال ہوا ہے۔ اب آپ سوال نمبر 6 دیکھیں، قادر نامہ کا کیا مطلب ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ کہاں پر پڑھا تھا غزل میں۔ غزل کا آخری شعر دیکھیے، جس نے قادر نامہ سارا پڑھ لیا اس کو آمد نامہ کچھ مشکل نہیں۔ یہ قادر نامہ کا مطلب ہے غالب کی ایک کتاب۔ قادر نامہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک کتاب کا نام ہے جو انہوں نے نوعمر لوگوں کے لیے لکھی تھی۔ تو چھٹے سوال کے جواب میں ہم لکھیں گے قادر نامہ غالب کی ایک کتاب کا نام ہے جو انہوں نے نوعمر افراد کے لیے لکھی تھی۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔